چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خود ہی بیچ کے اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو تو یہ جہاں بھی مٹ سکتا ہے، تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا۔ ورس جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستانی قوم ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر مناتی ہے۔ آج سے 24 سال پہلے اسی دن پاکستان نے بھارتی ایٹمی دھماکوں کے جواب میں جوہری طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی جبکہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ 11 مئی 1998 کو دشمن ملک نے فشر یعنی ایٹم بم، فلمویٹر، ہائیڈروجن اور نیوکلیئر بموں کے دھماکوں کے بعد پاکستان کی سلامتی اور آزادی کے لیے خطرات پیدا کر دیے تھے۔ دشمن ملک نے 24 سال کے دوران دوسری مرتبہ تجربات کیے تھے۔ اس سے پہلے 1974 میں ایٹمی تجربات کر کے جنوبی ایشیا میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ اسی سلسلے میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ کر اس سلسلے میں اپنی خدمات کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا۔ اس خط کا جو جواب آیا تھا وہ اور ایٹمی بم کیوں ضروری ہو گئے تھے، اس چیز کو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں ڈسکس کیا تھا۔ تو چلیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آج اس دن کی مناسبت سے بتائیں گے کہ کیا دھماکے بہت ضروری تھے اس وقت، کرنے ضروری تھے؟ جی ہاں، ضروری تھے، کیونکہ پوری دنیا خاص طور سے ہندوستان یہ تاثر دے رہا تھا کہ پاکستان کے پاس یہ قوت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو ایک طرح کا وہ بلف کال ہو جاتا، جس طرح کہ اڈوانی کہہ رہا تھا کہ اب پاکستانیوں تم ساتھ جھکا کر چلنا سیکھو اور ہم سے تمیز سے بات کرو، ہم اب ایٹمی قوت ہیں اور ہم کشمیر کو بھی بدور قوت آزاد کرا لیں گے۔ تو اس وقت بہت ضروری تھا۔ اگر لوگ یہ کہتے بھی کہ ہمارے پاس یہ قوت ہے، جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ وہ اس سے واقف نہیں ہے، ایک طرح کی کم عقلی کی بات کرتے ہیں۔ جب تک چیز دکھائی نہیں جائے کوئی اس پہ اعتماد نہیں کرتا۔ یہ بتائیں کہ اس وقت دھماکے کیے گئے، لیکن یہ فیسلٹی کب سے ریڈی تھی؟ یہ تو 84 سے تھی۔ میں نے 10 دسمبر 84 کو جنرل ضیاء کو تحریری طور پر بتایا تھا، خط لکھ کر بھیجا تھا۔ پھر اس میں ڈاکٹر صاحب تاخیر کیوں؟ تو تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ اس وقت افغانستان کی جنگ جاری تھی اور امریکہ ہمیں ایڈ دے رہا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان کی ایڈ بند کر دی گئی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں۔ تو جنرل ضیاء نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی حالت ایسے ہیں کہ نہ ہمارے ہندوستان سے جنگ ہو رہی، نہ کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے، تو بہتر ہے کہ ہم ایٹمی دھماکہ نہ کریں۔ بلکہ مصلحت انہوں نے طے کیا تھا۔ غلام اسحاق صاحب تھے، جنرل عارف تھے اور صاحبزادہ یعقوب تھے، ہم لوگ تھے۔ تو ہم نے کہا صاحب یہ تو آپ کا پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، ہم نے تو صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ کام ہو گیا ہے، آپ جب حکم دیں گے ہفتہ بھر کے اندر ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ نہیں ابھی نہ کریں، تو بات ٹل گئی۔ اس کے بعد جنرل ضیاء کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی۔ ہاں، پھر وہ نہیں چاہتی تھیں کہ امریکہ کو ناراض کریں۔ پھر نواز شریف انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم دھماکے کرنے کی صلاحیت ہے؟ بالکل معلوم تھا۔ بیگ صاحب نے میٹنگ میں بتایا تھا، غلام اسحاق صاحب کے پاس وہ سزا تھے، ہم لوگ میٹنگ میں تھے، صاف بتا دیا تھا کہ ہماری کتنی کیپیبلٹی ہے، ہمارے پاس کتنے بم ہیں، وہ بھی ہم نے بتا دیے تھے۔ اور لیکن مصلحت انہوں نے نہیں سمجھی۔ اس کے بعد نواز شریف ہے، انہوں نے بھی مصلحت نہیں سمجھی۔ بے نظیر دوبارہ آئیں، انہوں نے بھی پھر مصلحت نہیں سمجھی۔ پھر نواز شریف آئے تو فوری وجہ تو انڈیا کے دھماکے تھے نا۔ دیکھیے اس نے 11 اور 13 کو دھماکے کیے، 11 مئی اور 13 مئی کو، اور جب اس قسم کے جارحانہ بیانات دینے شروع کر دیے تو پھر پبلک تو پاکستانی پبلک کا پیسے اس قدر زیادہ تھا کہ نواز شریف صاحب تو پھر بچ نہیں سکتے تھے اس سے۔ تو امریکہ نے ہمیں کیا آفر کی تھی، کیا دباؤ ڈالا تھا، کیش، امداد، کیا کیا؟ دیکھیے ایڈ کا تو بہت کہتا، ہوائی جہاز دیں گے، ایڈ دیں گے، یہ دنیا بھر کے جو سامنے لالی پاپ ہوتی ہے وہ دکھائی تھی۔ اور مغربی ممالک نے بھی، انگلینڈ اور فرانس وغیرہ نے سب نے، کہ وہ تو پھر ہمیں وہ مورالٹی کا سبق دینے لگے تھے کہ ہندوستان نے غلط کام کیا تو آپ غلط کام کر کے کیوں اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی وہ جو کام کریں وہ صحیح ہے، ہم جو کریں وہ مورالٹی آ جاتی ہے۔ تو اس قسم کی ہمیں چیلنج دے رہے تھے، اور ہوتا یہ کہ اگر وہ ہم نہ کرتے تو یہ پروگرام پھر کبھی بھی پائے تکمیل کو یعنی نہیں پہنچے۔ اگر ہم یہ دھماکے نہ کرتے تو یہ پروگرام پھر کبھی بھی 1970 سے 1980 کی دہائی میں رونما ہونے والے عالمی سطح کے حالات و واقعات کا تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایٹمی دھماکوں کا واضح مقصد صرف اور صرف پاکستان کو خوفزدہ کرنا تھا اور ایک طاقتور ملک ہونے کا ثبوت دے کر پاکستان سمیت پورے خطے کے ممالک پر اپنی برتری جتانا تھا۔
भुट्टो ने 1966 में तजविया असला से बात करते हुए कहा था कि अगर ने एटमी बम बना लिया तो चाहे हमें घास भी खानी पड़े तब भी हम एटम बम बनाएंगे। भुट्टो ने 1973 से फ्रांस की एक फर्म और हुकूमत से रीप्रोसेसिंग प्लांट के हसूल के बारे में मुज़ाकरात शुरू कर रखे थे। फ्रांस से रीप्रोसेसिंग प्लांट की खरीद की तमाम शराइत को तस्लीम करने के बाद सबसे बड़ा मसला 300 मिलियन के इस मंसूबे के एक आय का हसूल था, यानी 30 करोड़ डॉलर चाहिए थे, जिसमें लीबिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और इराक की तरफ से भरपूर माली ताउन किया गया था। और फिर 28 मई 1998 को चावी के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या कंबर पहाड़ के दामन में पाकिस्तान ने 5 धमाके किए। जुमेरात का दिन था और सपहर 3:40 पर यक्के बाद देगरे 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने हमसाया और दुश्मन मुल्क की बर्तरी का गरूर खाक में मिला दिया था। मुल्क खुशी और मुसरत से झूम उठा और पूरी दुनिया के सामने एटमी कुव्वत बन गया। फिर 28 मई को यौम तकबीर का नाम देकर हर साल इसे मनाने का ऐलान किया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान वाक़या फैज़ाबाद में एक यादगार भी तामीर की गई। ये यौम तफाखुर है। वीवर्स, ये थी 28 मई की पूरी दास्तान जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। हमारे मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इनकी पूरी टीम को मेरा सलाम, शुक्रिया। हम गाज़ी होते हैं, जो हो जाती है माराज़ी तो बेटे राज़ी होते हैं।